بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 جون بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان رجسٹری کراچی میں آج چیف جسٹس گلزار صاحب نے بڑے اہم کیسز کی سماعت کی ہے، اور میں ایک بات آپ سے پہلے آپ کو میں بتا دوں، اور بطور قانون کے طالب علم میں اپنا جو انالیسز میں کروں گا اس کا نتیجہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کی جو سماعت ہے یہ چارج شیٹ ہے مراد علی شاہ کے خلاف، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف احکامات پاس کیے ہیں بلکہ جو سندھ حکومت کی نالائکیاں ہیں، ان کی بدنیتیاں ہیں، ان کی کرپشن ہے، ان کی بدماشیاں ہیں، اس پر جو کھل کر آج کلاس لگائی ہے سندھ حکومت کی، وہ انتہائی ضروری تھی۔ اور یہ وفاقی حکومت نے ایک دن پہلے مطالبہ کیا تھا چیف جسٹس گلزار سے، اور چیف جسٹس گلزار نے آج پارلیمانی جو نظام حکومت ہے جس کے اوپر یہ بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں چوری اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آج اس کے اوپر بھی بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سندھ رجسٹری سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج اہم کیس کی سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس گلزار صاحب نے بڑے اہم آج ریمارکس بھی دیے ہیں اور احکامات بھی پاس کیے ہیں، اور وہ اس میں کچھ چیزیں میں نے اپنے پاس نوٹ کی ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ یہ معاملہ تھا آپ جانتے ہیں غیر قانونی قبضوں کا، اور غیر قانونی قبضوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے فرما چکی ہے کہ 1 انچ زمین بھی نہیں چھوڑی گئی سندھ حکومت کے نام پر، یا سندھ حکومت کے پاس ساری کی ساری بندر بانٹ کر دی گئی۔ جب جو کے ڈی اے کے وکیل سے پوچھا، جو کراچی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اور پھر ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور جو باقی وہاں پر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں یا اتھارٹیز اس کے علاوہ ہیں، ان سے جب سوال کیا عدالت نے کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے بندر بانٹ کی ہے، یہ کیسے آپ نے جو کشمیر روڈ ہے اس کے آس پاس کی جگہوں پر آپ نے غیر قانونی قبضے کروائے ہیں، جو ایک نالہ ہے اس نالے کو آپ صاف نہیں کروا سکتے، معاملہ کیا ہے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ یہ کچھ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس تھے، کوٹہ تھا، اور کچھ کمشنر سندھ جو کمشنر کراچی ہے اس کے پاس کوٹہ تھا، اور اس کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے بندر بانٹ کی گئی تھی۔ تو عدالت نے کہا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کہ کوٹہ تھا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ جو تجاوزات ہیں اس کو غیر قانونی طریقے سے تجاوزات کروا کے آپ پورے کے پورے کراچی کا بیڑا غرق کر دیں۔ شاہراہ فیصل پر جو روڈ ہے، عدالت نے کہا یہ کبھی کم نہیں ہوا تھا، لیکن اب وہاں پر ٹاور کی تعمیر کر کے اور وہاں پر آپ نے مختلف انکروچمنٹ کروا کے سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہاں خراب کیے ہیں۔ اب جو ٹاور الاٹیز تھے، ان کے جو وکیل تھے عابد زبیری، بیرسٹر عابد زبیری، انہوں نے کہا کہ شاہراہ فیصل کا سائز 1957 سے میں کم کیا گیا تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا شاہراہ فیصل کا روڈ کبھی بھی کم نہیں تھا، بڑا ہی ہے۔ شاہراہ فیصل کے دونوں طرف کا سروس روڈ انکروچمنٹ کیا گیا ہے، کمشنر بھی کہہ رہے ہیں کہ قبضہ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ سارے رفائی پلاٹس ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، پیسے دیں جو چاہے کریں، سندھ حکومت کے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور سندھ حکومت یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اور عدالت نے جب بار بار جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ تھے وہ عدالت میں بات کرنے کی اجازت لے رہے تھے اور انٹرفیئر کر رہے تھے، تو عدالت نے کہا آپ پرسنل کیوں ہو رہے ہیں؟ اب پرسنل تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہے، اب اس کو کوئی صوبے کی خدمت کے لیے یا سندھ حکومت کی خدمت کے لیے تو نہیں لگایا گیا، اس نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے مراد علی شاہ کو، کیونکہ مراد علی شاہ خادم ہے، نوکر ہے، غلام ہے زرداری خاندان کا اور بلاول ہاؤس کا، اس وجہ سے وہ ذاتی طور پر اس میں جو ہے وہ بار بار انٹرفیئر کر رہے تھے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا سندھ حکومت کینیڈا سے چلائی جا رہی ہے، کوئی امریکہ سے بیٹھ کر سندھ حکومت کو چلا رہا ہے، کوئی لنڈن میں بیٹھ کر حکومت کو چلا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 2 دن پہلے بھی مراد علی شاہ امریکہ گئے ہوئے تھے اور امریکہ سے واپس آئے، تو سندھ حکومت نے کہا، سندھ حکومت کے حوالے سے عدالت نے کہا کہ یونس میمن نام کے شخص کا جو ذکر ہو رہا ہے، یہ جو ہے وہ یونس میمن کینیڈا سے آپریٹ کر رہا ہے، اور یہ کینیڈا سے بیٹھ کر چلا رہا ہے، اور یونس میمن ساری بڈنگ وہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اور یہ بدماشی ہے، اور آپ لوگ بدماشی کر رہے ہیں اور آپ نے پورے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ بتائیں حالات میں صوبہ کیسے، ان حالات میں صوبہ کیسے گزارا کرے گا؟ آپ سب جانتے ہیں، بتائیں ہمیں آپ کی حکومت کیسے کوئی اور چلا سکتا ہے؟ کسی کو تو کھڑا ہونا ہوگا اور کسی کو تو اس کو روکنا ہوگا۔ کیسے یہ آپ کی حکومت باہر سے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ تماشائی بنے ہوئے اور اندھے ہو گئے ہیں، اور آپ خاموشی سے یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ کب آپ خاموش، کب آپ کھڑے ہوں گے، یا کون کھڑا ہوگا؟ چیف جسٹس نے کہا اب یہ ہماری باری ہے کہ ہم ذمہ داری اٹھائیں۔ چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا آپ سے نالہ تو صاف نہیں ہوتا، آپ سندھ حکومت کیسے چلائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا تھپڑ ہے مراد علی شاہ کے منہ پر کہ وہ کبھی اپنا منہ اٹھا نہ سکیں
کہ آنریبل چیف جسٹس گلزار صاحب یہ فرما رہے ہیں، یہ وہ گلزار صاحب ہیں، یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے اپنے حق میں آنے والے کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہیں بلاول زرداری، اور ہر روز صبح ناشتے کے بعد ان کو پریس کانفرنس آئی ہوتی ہے اور وہ وفاقی حکومت اپنی نلائکیاں ہیں، اپنی بدماشیاں ہیں، پورا سندھ کا انہوں نے بڑا غرق کر دیا ہے، کراچی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، نہیں بات کریں گے۔ یہ بات کریں گے تو وفاق کی بات کریں گے، انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں، پاکستان کی جو فورن پالیسی اس کے اوپر بات کریں گے کہ اپنا گھر تو ٹھیک کر لو، اپنے گھر کو تو بہتر کر لو، اس کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا، اور آپ مشورے دیتے ہیں عمران خان کو کہ ملک کیسے چلانا ہے، اور بات وہ کر رہے ہیں جو پہلے کئی بار ملک چلا چکے ہیں اور ملک کو تباہ کر چکے ہیں، وہ آج مشورے دیتے ہیں کہ نہیں ملک ایسے نہیں، ایسے چلانا چاہیے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ چیف جسٹس گلزار نے فرمایا ہے کہ پارلیمانی طرز حکومت کا کچھ مطلب ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں، ہم نے کل رات اس کے اوپر بات کی تھی کہ جو صدارتی نظام ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے، یہ پارلیمانی نظام، یہ بدماشی ان کی بن چکا ہے، یہ پارلیمنٹ میں لوگ جاتے ہیں۔ اب سندھ اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، یار خدا کا خوف کریں، وہ کیسے قانون بنائیں گے؟ وہ آپ کو قانون بنانے والے نظر آتے ہیں؟ سندھ اسمبلی کا سپیکر وہ خود جیل میں رہ کے آئے، 3 ریفرنس اس کے خلاف ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف 4 ریفرنس ہیں جو ابھی تک فائل ہو چکے ہیں یا انکوائری سٹیج پر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ حکومت چلائیں گے۔ سندھ حکومت کا جو گاڈ فادر ہے زرداری اور بلاول، ان کے اپنے پورا کا پورا خاندان کرپشن میں اور دہشت گردی میں اور جرائم میں ملوث ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام، یہی بات کی ہے چیف جسٹس گلزار نے کہ پارلیمانی حکومت مضبوط حکومت ہوتی ہے، اور یہ تماشا نہیں ہوتا جب آپ نالا نہیں صاف کروا سکتے تو صوبہ کیسے چلائیں گے؟ سال پہلے نالا صاف کرنے کا حکم دیا تھا، روزانہ نئے بہانے کرتے ہیں لیکن آپ نالا نہیں صاف کرواتے، یہ تو آپ کی اوقات ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ صوبہ چلا رہے ہیں، اور مراد علی شاہ سے جیلس ہوتی ہے وفاقی حکومت یا خوف زدہ ہے وفاقی حکومت، اور اس بنیاد پہ مراد علی شاہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج چیف جسٹس گلزار کو کہنا کہ وہ جیلس ہو رہے ہیں، چیف جسٹس گلزار کہتے ہیں آپ کے تو وزیر اعلیٰ کی یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ وہ جو خاک روب ہوتے ہیں، جو صفائیاں کرتے ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ نالے کی صفائی کروا دیتا، یا وہ سندھ کا جو کوئی ایک مسئلہ ہی حل کر دیتا۔ 1 سال سے آپ بہانے بازی کر رہے ہیں اور آپ نے کیا کچھ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صوبے میں ایک تعلیم کا پروجیکٹ 2600 بلین روپے کا 2014 میں شروع ہوا، 2017 میں ختم ہوا۔ ان پیسوں سے دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنائی جا سکتی تھیں، اور جو آر او پلانٹس کا پیسہ ہے وہ 1500 بلین روپے ہے۔ تھر کے لوگ آج بھی پانی کو ترستے ہیں۔ ظالموں یہ بتا دیں یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ کون جو ہے وہ یہ عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ عام آدمی تک کیوں نہیں اب یہ پیسہ؟ نہ کوئی ادارہ بنا، نہ تعلیم گئی، نہ مفت تعلیم ہوئی، نہ تھر کے لوگوں کو پانی ملا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سے لوگ جیلس ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ مثالی صوبہ چلا رہے ہیں، آپ کو شرم اور حیا نہیں آتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ سندھ حکومت کے پاس ایک ہی منصوبہ ہے، بد سے بدتر بناؤ۔ یہ ہے منصوبہ سندھ حکومت کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ نعرہ ہونا چاہیے پوری قوم کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اور سندھ حکومت کے خلاف، کہ آپ کا ایک ہی منصوبہ ہے، بد سے بدتر بناؤ، بد سے بدتر بناؤ۔ یہ ملک کو اور اس صوبے کو، سندھ کو، کراچی کو، اندرون سندھ کو بد سے بدتر بنانے کے جو نعرہ ہے اس پر اور اس منشور پر وہ چل رہے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس گلزار صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایک ہی منصوبہ ہے، بد سے بدتر بناؤ۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ فیصلہ کر لیں کرنا کیا ہے، اس طرح حکومت نہیں چلتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز سندھ میں ہے ہی نہیں۔ یہ کہنا تھا چیف جسٹس گلزار صاحب کا ان بدماشیوں اور ان کی نالائکیوں کی وجہ سے۔ چیف جسٹس پاکستان نے سوال کیا ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے، کل تک بتائیں کیا کرنا ہے؟ کل مجھے کسی نے کلپ بھیجا، ایک خاتون کو ٹرالی میں لے جا رہے تھے، ایمبولینس نہیں تھی، پتہ نہیں کہاں سے لوگ جھنڈے لہراتے ہوئے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو ہے وہ جو مریض ہیں وہ ٹرالیوں میں جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا بجٹ کا مطلب ہے اپنے لیے فنڈ مختص کرنا ہوتا ہے، عوام کے لیے نہیں، لوگوں کو تو ایک پیسے کا فائدہ نہیں دے رہے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہمارے سامنے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں آپ کے شہر کے، آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے گورننس ہے ہی نہیں۔ سب جب آپ ان سے پیسے لیں گے، رشوت لیں گے، تو کیسے یہ
معاملات حل ہوں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا سوری مائی لارڈ، لیکن ہم اس سارے کے سارے معاملے کو محنت کر کے اس کو ٹھیک کریں گے۔ عدالت نے کہا کل مجھے رپورٹ چاہیے، آپ سے ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو کل تک کا ٹائم دیا ہے یہ وہ سوالات ہیں، وہ آرٹیکل 140 ہے، اور آرٹیکل 140 پر جو وفاقی حکومت نے بھی مطالبہ کیا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے۔ اب جو ہے وہ چیف جسٹس گلزار نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم آپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، اب ہم آپ کو مزید نہیں برداشت کر سکتے، جتنی آپ نے ظلم کرنا تھا آپ نے کیا ہے، لیکن اب آپ کو جو معاملات ہیں وہ آپ کے ہم نہیں سنیں گے۔ پھر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ جناب اس میں ہمیں ایک مزید دن چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ منیر ملک صاحب بھی پیش ہوتے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں اور انہوں نے بھی اس معاملے میں پیش ہونا ہے۔ تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس میں کہا کہ ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے اور وہ ملک سے باہر ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ذمہ داری یہاں لے رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے کسی کیس میں پیش ہونا ہے تو وہ پیش ہوں، وہ باہر کیوں چلے گئے ہیں، یا اس کی جگہ کسی اور وکیل کو مقرر کریں۔ خیر عدالت نے کہا جو بھی ہو، آج 14 جون ہے، 16 جون پرسوں کے لیے ملتوی کیا، اور عدالت نے کہا پرسوں رپورٹ دے، نہیں تو پھر ہم وہ فیصلہ کریں گے جو آپ سے ہضم نہیں ہو سکے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں، میں استدعا کرتا ہوں چیف جسٹس گلزار صاحب سے کہ خدا کے لیے آرٹیکل 140 کا استعمال کرتے ہوئے کراچی کے لوگوں کو اس بربادی سے نکال لیں، سندھ کے لوگوں کو بچا لیں۔ سندھ کے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، سندھ کے لوگ آپ کو ہمیشہ تاریخ آپ کو یاد رکھے گی۔ آپ اس مافیا زرداری اور بلاول اور مراد علی شاہ سے لوگوں کو بچا لیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔